یا آیت نمبر 53 اے میرے بندو یا آیت نمبر 53 اے میرے بندو 53 سے بندے الذین یظلمون علی انفسہم کہ جنہوں نے زیادتی کر کے اپنی جانوں پر جنہوں نے زیادتی کر کے اپنی جانوں پر اے معصوم میرے ان بندوں کو فرما دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کبھی آس مت چھوڑنا۔ ان اللہ بے شک اللہ یغفر الذنوب جميعا، آپ فرما دیں وہ بخش دیتا ہے اور بخشتا رہے گا سارے گناہوں، میرے بخش دے گا اور بخشا رہے گا سارے میرے گناہوں کو۔ بے شک گناہوں کو معاف کرنے والا بڑا مہربان کہ جنہوں نے زیادتی کر لی۔ اس آیت میں اگر اپنے بندوں کو جنہوں نے زیادتی کر کے ایک اور جانے سے بچنے کا طریقہ عطا فرمایا، اے معصوم میرے ان بندوں کو فرما دے۔ شیطان انسان کے ذہن کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت کو بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی آس، وہ مایوسی کیا ہوتی ہے کہ جب تم اتنے گناہ کر چکے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے آپ دیکھو کہ بہت سارے لوگ اس بنیاد پر بخش دیتا ہے اور بخشتا رہے گا سارے گناہ، جیسے کہ کہا جاتا رہے گا اور ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہم مکے کیسے جائیں، ہم مدینے کیسے جائیں، ہم مسجد میں کیسے جائیں۔ غفور رحیم، بے شک اللہ نے بخشنا کے معاف کرنے والا کوئی تو بڑا مہربان۔ اس آیت میں اور یہاں پر لفظ استعمال کیا رب الجلال نے کہ وہ بندے جو اپنی شیطان پر زیادتی کر رہے ہیں، حملے سے بچنے اپنے آپ کا زیادتی کر رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا شیطان انسان کی جب انسان اللہ کی اسی کی کیفیت کو بھی پیدا کرتا ہے، انحراف کرتا ہے، تو وہ گویا کہ اپنی جان کیا زیادتی کر رہا ہوتا ہے، کسی پر زیادتی نہیں کر کے۔ جب تم اتنے گناہ کر چکے ہو تو اللہ یہی وجہ ہے کہ اگر عزت میں جیسا کہ گزشتہ آیا بہت سارے لوگ اس بنیاد پر بھی نیکی نہیں کرتے کہ انسان جو چیز کائنات میں کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ کسی نہ کسی مقام پر رب الجلال ہم تو بڑے ہی آمار محمد کیسے کسی نہ کسی شکل میں جائیں، ہم مسجد میں کیسے جائیں۔ آپ نے دیکھو تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کن کو گناہگاروں کو تو جنہوں نے زیادتیاں کی ہوتی ہیں اسی پر یہاں پر لفظ استعمال کیا رب الجلال نے کہ وہ اپنی جانوں پر زیادتی کر رہے ہیں، وہ بچتے رہتے ہیں، اپنے آپ پر زیادتی کر رہے ہیں، مگر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جو انہوں نے نہیں کیا ہوتا اس میں پھنس جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے حکموں سے پھنس جاتے ہیں حالانکہ انہوں نے نہیں کیا ہے تو وہ گویا کہ اپنی جان پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے کہ تم کسی پر زیادتی نہیں کر، قدرت سے بچ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں رب جیسا گزشتہ آئے سارے معاملات سمجھ لے کے آتا ہے کہ انسان زیادہ چیز کا یاد جب کر رہا ہوتا ہے اپنی جان پر ظلم کسی نہ کسی مقام پر رب الجلال کسی پر زیادتی کر رہا ہے تو اصل میں اپنے آپ کے ساتھ ہی شکل میں یعنی وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اپنی جان پہ زیادتی کرتا۔ بہت سارے لوگ ایسے چاہیے کہ فوراً توبہ کریں کہ جنہوں پر دو شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر تو بندوں کے ساتھ معاملے کا تعلق ہے تو بندوں سے کوئی گناہ کیے زندگی میں وہ بچتے رہتے جس پر جو زیادتی کی ہے، مگر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جو انہوں نے نہیں کیا ہوتا اس میں پھنس جاتے ہیں، اللہ کے ہاتھ اس میں پھنس جاتے ہیں حالانکہ انہوں نے نہیں کیا ہوتا۔ یہ اللہ بتا رہا ہوتا ہے لہذا مظلوم کی آنکھ سے بچے، میرے اللہ غرض سے بچ نہیں سکتے۔ مظلوم کی بات کہیں نہ کہیں رب جلدی آتا ہے سارے کے سارے معاملات، اور اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کہیں پر زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ ہو گیا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں یا اور کسی پر زیادتی کر بیٹھے اصل میں اپنے آپ کے ساتھ ہی زیادتی ہے، بڑا رحم کرنے والا وہ کسی کے ساتھ زیادتی، کسی لیے فرمایا کہ اپنی جان سے زیادہ مایوس نہیں،
اسے چاہیے کہ اللہ کی رحمت بڑی توبہ کی دو شکلیں ہیں، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر تو بندوں کے ساتھ معاملے ساتھ ایک اور بات فرمائی فَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ہے، جس پر اور زیادتی نے رب کی طرف رجوع کر أَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ اللہ کے انابت کا مطلب ہے لوٹ آنا، چیر جاتی واپس لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ لہذا مظلوم کی آنکھ سے تمہارے پاس وقت ہے واپس لوٹ۔ اللہ کی عزت وَأَسْلِمُوا لَهُ کی بات بڑی اور اس کی فرما برداری کر لو۔ اور اس حوالے سے یہ بات ذہن کریں من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب کریں اور معافی بات بندوں کو اس وقت اللہ رب العزت بڑا رحم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پہلے اسی لیے فرمایا رحمت سے تم نے مایوس نہیں رکھتے۔ اللہ کی وہی تکبر، وہی غرور، وہی کمانڈ کو معاف کر، وہی ساری چیزیں ان کی طبیعت میں موجود رہتی ہیں۔ ساتھ ہی ایک اور بات فرمائی جب بھی سوچ سمجھ آتی ہاں یہ کام مجھے ایسے رب کی طرف رجوع کر۔ اللہ نے کہا ہے کہ یا رب کے حکموں کی فرما برداری، اپنے رب کی طرف رجوع فرما برداری کرو۔ انابت کا مطلب اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے گا اپنے رب کی طرف، ثم لا تنصرون، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اور جب عذاب آئے گا ثم لا تنصرون، اور اس کی مدد بھی نہیں کر لو، اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں ہے۔ یا دیا قبول اب تمہارے پاس اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آئے رجوع کر لو۔ بات بندوں کو اس وقت سمجھ میں وَاتَّبِعُوا، اور اتباع کرو احسن ما انزل الیکم من ربکم، دوبارہ پھر ذکر کر دیا اتباع کر لو بہترین انداز کے ساتھ، وہی ساری چیزیں ان کی طبیعت میں موجود ہے۔ اتارا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف، آپ اس کی بات سمجھ آتی ہاں یہ کام مجھے ایسے نہیں ایسے کر لے من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس کے حکموں کی، اس سے پہلے کہ عذاب کے اوپر اچانک برداری کرو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے اور تمہیں پتہ ثم لا تنصرون، اور جب عذاب آئے گا تو یاد رکھنا ثم لا تنصرون، زندگی کا تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی، اللہ اس کے حکموں کے اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ جو اب تمہارے پاس وقت ہے کہ اللہ کی بات نہیں سناتی مانگ لو، اللہ کا حکم آتا ہے وَاتَّبِعُوا، فتنے آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور اتباع کرو احسن ما انزل الیکم من ربکم، اللہ پھر ذکر کر دیا کہ رسول کی اتباع کر لو بہترین انداز کے ساتھ۔ میرا گمان جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اس کی اتباع نہیں ایسے کر لینا چاہیے۔ دنیا کا عذاب بغتۃ، یہ ساری باتیں اس سے پہلے کہ عذاب تم پہ اچانک آ جائے، یا دنیا رکھو وانتم لا تشعرون، سادہ سا تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ عذاب تو آ گیا، مصیبت تو آ گیا، کیا ہے انابت کو پسند نہیں، لہذا یا دنیا رکھ لو یا زندگی کا بہترین یا دنیا یا اللہ یہ ہمارے یہاں ہے کہ آگے کر غلط اصول بنا، اور اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں کو آپ نہیں ہو پاتے، چیتوں میں ہے آگے اللہ کا عذاب، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، معاملات کے اندر اتنے آتے ہیں آزمائشیں۔ ایک بندہ دین کی بات کر رہا ہوگا، سادہ سا حوصلہ دے رہا ہوگا یار دنیا بھی تو بس رکھنی ہے، دنیا کی کو مان رکھنا، اللہ کے رسول نے دنیا کو میری رائے میری سوچ، دنیا کا وہ تو آپ پھر بھی مانتے ہیں۔ اکثر بندے یہ کہتے ہیں کہ سادہ سا یہ کہہ میرا گمان تو یہ ہے نہیں ایسے جو میرے اللہ نے بات کی ہے ایسے کر لینا چاہیے، دنیا کا رکھ رکھاؤ ہے، اسی میں کہنا ہے، وہ کرنا ہے، اسی میں برکت ساری بات۔ جیسے میں نے سمجھنے کے آغاز میں یہ ذکر کیا کہ جب آپ کی نسبت آپ کے کام کی نسبت سادہ سا بات اللہ کے نبی کی بات کے ساتھ ہو جائے، منافقت کو پسند، آپ سے کوئی پوچھے ہاں بھی یہ تو نے کام کیا رکھ لو، یا آپ کا جواب کیا ہوگا یا دنیا یہ ہمارے یہاں ایک غلط جواب پر یہ اس کا ہمارے بہت سارے مسائل کی نسبت کس طرف ہو گئی، آپ نے نبی کی طرف ہو گئی، اور جس کام کی نسبت حضور کی طرف ہو بات کیا اس کو بے برکت نہیں۔ ایک بندہ دین کی بات کر رہا ہوگا ساتھ اس میں برکت آئے گی، ابھی تک کچھ رکھنی ہے دنیا کا تو وہ جب میرا آپ کا یہ تو نے یہ کام یہ کیوں کیا، یہ فلاں دنیا کا وہ تو آپ کی دنیا کی وجہ سے کیا، اس وجہ سے کیا، اس وجہ سے کیا۔ جب جواب میں آپ اللہ آئے گی میرے رسول نے بات کی، میں
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ کوئی کام دنیا کی وجہ سے کرتا ہے لیکن اللہ اس بندے کو پھر دنیا کے جلد کر دیتا ہے نسبت کو آپ کے کام کی نسبت اللہ کے نبی کی بات کے ساتھ ہو جائے ایک نکاتی ایجنڈا آپ سے کوئی پوچھے ہاں بھی یہ تو نہیں جانتی آپ سے یہ اللہ شرف عطا فرمایا نبی کا یہ ایک نکاتی ایجنڈا چاہے جب آپ کا یہ جملہ جواب ہوگا تو آپ کے کام کی نسبت کس طرف سجن بیٹھا ہو نبی کی طرف ہو گئی جس کام کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے اللہ اس کو بے برکت نہیں اس کے علاوہ تیسرا ایجنڈا اس میں برکت آئے ہی آئے اور جب میرا یہ کام یہ نہیں جانا چاہتا تو جان اور کے فلاں وجہ سے کیا دنیا کی وجہ سے کیا یہ ضابطہ بنایا سے یقین جانے تاکہ اتنا پیارا آئے گی کہ جو بات مالدہ کی ناظر کیا ہے کوئی کام دنیا کی اچھے طریقے سے اللہ اس بندے کو دنیا کے سپرد کر دیتا ہے نہ تو جان کیا بدلنا ہے اسی کے آگے کوئی میرے نبی کا حکم آ گیا میں تو اسی کے سامنے ایک نکاتی پیش کرتا ہوں اور یقین جانے جب سے یہ اللہ نے شرع صدر عطا فرمایا ہے میرے حکموں کو ایک نکاتی ایجنڈا چاہے ماں سامنے رکھ کے کیا ہوگی بھائی بیٹھا ہو دوست بیٹھا ہو زبان بیٹھا ہو سے جملے آئیں گے انت نفسن یا حسرت علی ما فسق علاوہ تیسرا جب کا ہو ہی نہیں سکتا آئے رسول کی بات آئے ہونا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں جانا چاہتا پھر تو کہے گا میری دنیا اگر تم نے میری نہ مانی میرے نبی کے حکم یہ ذات چلا ہے تو کہے ہی جانے گا کتنا پیارا لفظ ہے تو کہے گا پھر جو اللہ آئے گا اسے بتایا کہ میرے اس کی نہ ماننے کی اچھے طریقے سے کہے گا یا خوب اچھے طریقے سے کس بات پہ افسوس کرے گا کہ میں اسی کے سامنے کو پیش کرتا ہوں میں نے اللہ کے حکموں کو نہ مانا کوتاہی کرتا رہا اور میں تو بس ہنستا ہی رہا گیا ہوگی تیری زبان پر کون سے جملے رہیں گے یا حسرت علی ما فرطت جب سے ڈالا جینا بھی ہے ہائے میری خرابی ہائے افسوس جینے اللہ مطلب پھر تو کہے گا بڑا سا اگر تم نے میری نہ مانی ذلت کی زندگی میں جہاں چلا جا تو کہے گا کہ بغیر عزت کی جینا چاہتا ہے تو کہے گا پھر جب تیرے پر عذاب آئے گا مصیبت آئے گی میرے حکموں ساتھ اور کا پیغام آئے گا یہ دیکھیں کہے گا ہر چیز اللہ کھول کھول کے بیان کتنی رہنمائی کی خرابی ہائے افسوس ایک تو کس بات پہ ہائے حسرت ہائے میری خرابی کاش کے طریقے کا بیان کرتا ہے اللہ فرماتا ہے ایک بات یہ بھی نام آنا کوتاہی کرتا رہا وَأَوْ تَبُولَ لَا مِنَ السَّوْمَ إِنَّ اللَّهَ مَقَدَامُ ہنستا ہی رہا کاش کہ میرا اللہ مجھے کوئی راہ اس وقت دکھا دیتا اللہ کی دکھاتا نہیں سے ویسے کہے گا چل کر کاش یہ کہتی ہے اس وقت دنیا میں جا رہتی مولوی صاحب جب سے تو ادھر متقین اور میں دین کا سیٹ کر رہا جینا بھی ہے اس وقت مجھے نہیں سمجھ آئی یہ بات پھر جی لے گا ذلت کی ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے بڑا یہ بھی کہے گا ذلت کی زندگی کی جا سکتی ہے اللہ طرف عذاب عزت کی زندگی اگر جب عذاب کو دیکھے گا تو یہ بھی کہے گا لو ان لی کرتن ساتھ ایک اور اللہ فرما رہا ہے کاش کہ مجھے وہ دوبارہ چیز اللہ کھول کے بیان کتنی رحمائی دوبارہ وقت مل جائے ایک تو تو کہے گا کہ ہائے حسرت ہائے میری خرابی کاش کہ یہ نیکی کرنے والوں اللہ فرماتا ہے ایک بات تو یہ بڑا وقت نہیں ہے کہ سارے جملے اللہ فرماتا آؤ تقول آج وقت ہے اللہ اس کے رسول کے سامنے کر دیتا کاش یہ تین حسرتیں اللہ فرماتا ہے کہ ویسے کہے گا بھائی کاش کہ اپنی بات مانی جائے نامیت کو سوچا لکھوں تو ملن اپنا رکھ رکھاؤ قائم رکھا ڈرنے والوں کی میں بڑا ہوں میرا رکھ رکھاؤ بڑا ہے یا میرے اللہ کی بات نبی کی بات بڑی ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے تو یہ بھی کہے میں اپنے رکھ رکھاؤ کو میں اپنے طرف عذاب حضور کی بات سے بڑا تصور جب وہ عذاب کو دیکھے گا تو یہ بھی کہے گا جب میں نے اللہ کے نبی کی بات کو کہا کہ مجھے وہ دوبارہ وقت مل جائے تو پھر میری دوبارہ وہ وقت مل جائے پھر اللہ زمین نے میرا تو میں اس لیے فرمایا کی حسرتیں
بندے کی طبیعت میں پیدا ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے آج وقت ہے اللہ اس کے رسول کے سامنے کر دے، کیوں نہیں؟ تو یہ تین حسر کا اللہ کی طرف آیا کہ تیری طبیعت میں پیدا ہو گئی، میرے پاس آئی، اپنی بات مانی، انانیت اللہ کا اتمام حجت کا حق رکھاؤ اللہ اتمام حق رکھاؤ بڑا دلیل دلی کرتا ہے سمجھانے کی بات، کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی شکل میں سمجھاتا رکھاؤ کو، میں اپنی دنیا کو، میں اپنے استعارت کو نہیں کی بات سے تصور کر رہا، کیوں نہیں؟ قد جاءت کا آیاتی، تو جب میں نے آیات کی بات میرے حکم دوسرا تیرے پاس آ چکے ہیں، کیا ہوگا؟ انہیں جھٹلایا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس لیے فرمایا تین حسرائیں ان کو بندے کی برتا، اور تو نے اللہ میری آیتوں کے مقابلے میں بڑا سمجھا تھا، کیوں نہیں؟ بندہ منہ سے نہیں کہتا بات کہ میں بڑا ہوں، جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میری اصل دنیا بھی رکھنی ہے، اللہ اتمام کی جناب کو بڑا سمجھ رہا ہے، نام دے وَاسْتَكْبَرْتَ، اللہ تو نے میرے حجتوں کے مقابلے میں اپنے آپ دماغ کو بڑا سمجھا، کوئی بندہ کسی نہ کسی شرح میں بڑا ہے، میری جانتا ضروری ہے، میں نے جو سوچا ہے وہ ٹھیک ہے، ایسے ٹھیک ہو سکتا ہے، اللہ کا کیا فرما رہا ہے بھلا کیوں نہیں؟ قد جاءت آیاتی، اور تو میری آیات میری نشانیاں میرے حکم تو نے میرے حکم تیرے پاس آ چکے ہیں، یوم القیامت، اور قیامت کے دن آیا تھا ان تر الذین کذبوا علی اللہ، انہیں جھٹلایا تھا ان کو، تو دیکھ واستکبرت، ان لوگوں نے اپنے آپ کو میری جنہوں نے اللہ بڑا سمجھا تھا، بندہ منہ سے نہیں کہتا بات کہ میں بڑا ہوں، لیکن جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں پھر اصل دنیا بھی رکھنی ہے، ان کے چہرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، وَاسْتَكْبَرْتَ، جنہوں نے اللہ پر جھوٹوں نے میرے مقابلے میں اپنے آپ نے دماغ کو بڑا سمجھا۔ ایک تو جھوٹ باندھنے سے مراد یہ میرا دماغ پسا ہے، میری سوچ پڑی ہے، میں نے جو سوچا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کیا ہدایت ہے، اللہ کی قسم یہ کام ایسی ہے، حالانکہ وہ میرے حکموں کے کام، اب یہ جو قسم اٹھائی میں اللہ نے میرے واضح ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ میں یوم القیامہ سچ بولوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا، یا قسم حاضر ہوں الہی فہرست جو بیان کر میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے حالانکہ نہیں دیکھا، 5,000 جیب میں ڈال گیا، 10,000 جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، گواہی دے رہا ہوتا ہے وہ جھوٹ، تو یہ ہے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھنا، ایک اس کا چہرے گاڑے ہوتے ہیں، ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم اللہ کا نہیں ہے، بات سے اپنے دماغ سے سوچی ہے، مگر کہتا یہ ہے کہ اللہ کا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ پر جھوٹ باندھنے سے کیا؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے تو اللہ فرما رہا ہے، ایک جھوٹ باندھنے سے مراد قیامت کی قسم، قیامت کے دن حشر نشر سارے معاملات کو بعد کے حساب میں قیامت کی قسم یہ کام اٹھیں گے چہرے سیاہ۔ اب یہ جو قسم اٹھائی ہے وہ حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ میں جو مستقبرین کچھ نہیں کیا غرور والی قسم من کر جھوٹ کی لمبی فہرست جو بیان کر میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے جھٹلایا کافی نہیں، 5,000 جیب میں ڈال کر غریب کے لیے جہنم کا امتحانہ کافی نہیں ہے، گواہی دے رہا ہوتا ہے جھوٹی گواہی، تو یہ ہے اللہ کی ذات پر دم باندھنا، ایک اس کا یقین بجائے مطلب یہ ہے کہ ڈرتے ہم اللہ کا نہیں ہے، بات اس نے اپنے دماغ سے سوچی ہے، مگر کہتا یہ ہے کہ اللہ کا یہ ہے، ڈرتے رہے اللہ سے، ڈر کے انہوں نے کہا کہ اللہ پر جھوٹ ماننا ہے تو اللہ فرما رہا ہے اے اللہ وہ قیامت کے دن، قیامت کے دن ابھی لاشر نشر سارے معاملات مسو بعد کے حساب کتاب کے قیامت کے دن چھوئے گا، پوچھیں گے عذاب کے چہرے چھوئے گا، سیاہ یحزنون کالے چہرے ہوں گے قیامت کے دن کو علیہ بھی جہنم، کوئی غم نہیں، متکبرین کسی قسم کا غم نہیں، غرور والے من والے کا جو تکبر کرتے ہیں ان کے لیے جنت کا ٹھکانہ کافی نہیں ہے، ہماری ہدایت کے لیے تکبرین کے لیے ہمیں سمجھانا کافی نہیں ہے۔
پھر بھی کوئی میرا دماغ میری سوچ میری مرضی والی بات آ جاتی ہے وہ بھی مفازاتی ہی ایسے بندے کا ایک بچائے گا اللہ ان کو جو ڈرتے رہے ان کے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی دیا کہ محبوب دنیا میں ڈرتے رہے اللہ سے ڈر کے انہوں نے وقت سمجھ آئے گی جب ان پہ اچانک عذاب آئے گا جب اللہ ان سے آمد پھر سمجھ آئے گی نجات دے گا الہ رسول یا مسو لہذا میری آپ سب سے گزارش ہے بڑائی نہیں چھوئے گی کہ جہنم کا عذاب ان کو نہیں چھوئے گا ایک ہی سمجھے اور قیامت کے دن کو غمگین بھی نہیں اللہ اس کے کوئی غم نہیں ہوگا دنیا قسم کا غم نہیں ہے جنہوں نے تقوی کی زندگی جس دن جس موقع پہ دنیا میری اور آپ کی بات میں آ جاتی ہے انسان نہیں سے شروع ہماری ہدایت کے لیے کہیں سے انسان بھی نہ سمجھا اپنے ہر میرا دماغ پر سوچ میری مرضی والی اللہ آ جاتی ہے ایک ایسا چیز ہے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے اللہ کی حکموں پر عمل کرنے کی وجہ سے سزا واقعی ناراض ہوئی ہے پھر ان کے ہاتھ پہ چھوڑ یہ ایمان ہے ان کو اس وقت سمجھ آئے گی جب ان پہ اچانک عذاب آئے گا سزا بھائی بھی ناراض ہوتا ہے پھر سمجھ آئے گی ہاں کوئی بیٹی سجن ناراض ہوتا ہے تو 100 دفعہ ہمیں کسی کو راضی کرنے سے گزارش ہے بڑے واقعہ میرے کسی بیٹی نے بات پہ کام نہیں آنا کسی ماں نے بھی کام نہیں آنا قیامت کے ایک ہی وہ بھی مجھے چھوڑ دے گی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ چھوڑ دے گا اگر کام آئے گا تو دنیا کو اپنی بات میں آنے ہی نہ اسی نے کام آنا ہے تو اسی کے جس دن جس موقع پہ دنیا میری اور آپ ختم ہمارے سگے کوئی نہیں سے شروع اصل سگے ہوئی ہیں جو قبر میں ہیں وہی سے ساتھ شروع ہو جائے اصل سگے ہی ہوئی ہیں جو میرے لیے ہر قیامت کے دن ماں کا سجدہ کریں گے میرے ابا نے سجدہ نہیں کرنا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ایک نکالتی ہے اللہ کی کس نے سجدہ کرنا میرے اور آپ کے لیے اللہ کی حکموں پر عمل کرنے کی وجہ سے سگا باپ بھی ناراض ماں اتنا نہیں ہوئی میرے بارے ایمان نہ حضور آپ سے سگی ماں بھی ناراض ہوتی سگا بھائی بھی ناراض ہوتا ہے جتنی دعائیں حضور نے میرے اور آپ کے لیے کی ہیں یقین جانے ہمارے ماں باپ کسی کو نہیں دی میرے کسی بیٹی نے مجھ میں کام نہیں آنا کسی ماں نے بھی کام پیار کا قیامت کے لیے محبت کر کے مجھے چھوڑ دے گا اپنا سب کچھ حضور سے باہر کرتے ہیں باپ چھوڑ دے یا رسول اللہ آج ہمارے کام آئے گا ہمارے لیے ربی حبلی امتی اسی نے کام آنا ہے اسی کے امت کو بخش دے بات ختم ہمارے سگے ہوئی زمین سجدے کی یہ امت اصل سگے ہوئی ہے جو قبر میں آئے بات کی ہے تو امت اصل سگے ہی ہوئی ہیں جو میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی سجدہ خارج ہے تو سجدہ نہیں کر سکتیاں سہی میرے اللہ ان کے اوپر آسانی کر دے کس نے سجدہ کرنا ہے میرے اور حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو دنیا کا اختیار دیا گیا دعا کا جو دنیا میں پوری میری ماں ہر نبی نے دنیا میں استعمال کیا اس کو تکلیف دی گئی پریشانیاں دی گئی اندازہ لگائیں تمام نبیوں کو جب شدت جتنی دعائیں حضور نے میرے اور آپ کے لیے کی ہیں یقین جانے ہمارے ماں باپ نے نہیں کی مگر حضور کو تکلیفیں دی گئی سختیاں دی گئی حضور کو پیچھے چھوڑے کتنا ستایا کہ جبریل کئی دفعہ کو اپنا سب کچھ اختیار دیا گیا تھا وہ یاد کروانے کے لیے آئے طائف میں آئے مکے میں آئے کہ حضور کو جو دعا ہے وہ آپ مان لیں اللہ ان کو تباہ کر دے گا جتنی سختیاں آئیں کہ طویل سجدے کی امت کی دنیا میں استعمال نہیں کی بات کی ہے تو امت کی وہ دعا پھر آپ نے کیا اللہ کی بارگاہ میں ہاں میں قیامت سے سفارش کی ہے کیوں خود سختیاں سہ لی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی دنیا میں ایک اختیار دیا گیا دعا کا جو دنیا میں ہوئی ہر نبی نے دنیا میں استعمال کیا اس کا تکلیفیں دی گئی پریشانیاں دی گئی اندازہ لگائیں تمام نبیوں کو جب شدت کی تکلیف دی گئی ہر نبی نے وہ دعا اللہ کے بارگاہ میں مانگ لی میرے عذاب بچے کو چھوڑ دے گا ایک بستی ایسی آتی 24,1,24,000 کتنا ستایا گیا کہ کئی دفعہ وہ آپشن جو اختیار دیا گیا تھا وہ یاد کروانے کے لیے آئے طائف میں آئے مکے میں آئے کہ حضور وہ جو دعا ہے وہ آپ مان لیں اللہ ان کو تباہ کر دے گا حضور فرماتے ہیں جتنی سختیاں آئی ہیں وہ دعا میں نے دنیا میں استعمال نہیں کریم آقا اتنے رحیم آقا پھر آپ نے کیا محفوظ رکھا کرنے ہاں میں نے کیا ہم نے حضور کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی کہ میں چاک کے چودھری جتنی بھی حیثیت نہیں دیتے حضور ایسا کبھی دی حضور اتنی حیثیت بھی نہیں دیتے چودھری نمبر دار بھاگ کے جاتے
اللہ کا نبی کسی بات پہ بلائے جو ہم 10 سے مسئلہ ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ دن ایسا ہوگا کہ چودھری چھوڑ جائے گا ہم نے کسی بلائے چھوڑ دے گا ایسے جو بلائے ایک ایسی ایسی ہو ذمہ دار اس کو پانی بھی نہیں لگاتا تیار شیار ہو کے جا پھر کدھر جا رہے ہو آج سر جھکائے کھڑا پہ تاریخ ایک ہستی ایسی ہے جو اللہ نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ فیصلہ میرے خلاف آ جائے گا۔ اتنی اہمیت دیتا جائے گا اتنا ہمیں دلیل سے اللہ دیا کہ اللہ خود فرمائے گا خدا بات میں اس کی بار بار کر رہا ہوں اللہ اس کے رسول نے نیت رحیم آقا اتنے رحیم آقا تمام تر فیصلے کیا کر رہے ہیں رسول کے سامنے رکھنے حضور کو کوئی حیثیت جو فیصلہ ہے جو چاپ کے چودھری کی حیثیت نہیں دیتے اللہ کی ساری بنائیاں عطا فرما کبھی دی حضور اتنی حیثیت بھی نہیں دیتے چودھری نمبر 3 بار کے ذکر اللہ نے کر دیا ہے کہ اللہ کا نبی کسی بات پہ بلائے کہے کاش 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 10 سے مسئلے ہوتے ہیں۔ اللہ وہ خالق کو شک کے چودھری شہر اگر ہم نے نیت دی اور ٹی بلائے بھاگ شہر ایسے جو بلائے بھاگ کے جاتے ہیں ذمہ دار پانی بھی نہیں لگاتا تیار شہر ہو کے جا پھر کدھر جا رہے ہو بات والا ماں کے تاریخ اور نہیں جائے گا تو کیا ذمہ دار میرے خلاف آ جائے گا اتنی ذمہ بھی دیتا جاتا لہو مقالید السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے لیے بار بار عرض کر رہا ہوں اسی کے پاس ہے اس کے رسول کو اہمیت دے والذین اپنی تمام تر فیصلے اللہ اس کے آگے سامنے رکھ دے اللہ کی فیصلہ ہے جو جان سے قبول کرے اللہ کو تعالی کی ساری بنائیاں عطا کر یہی خسارہ ورنہ یہی خسارہ 3 حسرتوں کا ذکر اللہ نے سارے سے بچے کہ اگر تم نے میرے اللہ کے حکم مان لیا کاش اپنی بات اللہ کے حکموں کو مانے اللہ کو دنیا میں بھی کامیابی اللہ ہر شے کامیابی دنیا میں بھی عروج ہے ہر شے پر کتنے حضور خوش ہوں گے میرے حکم کو جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے میرے حکم کو مانے واہ واہ مثال ہے کہ واقعی آپ اور ہر چیز کا ذمہ دار بھی خوش ہوتے ہیں ذمہ بھی ہے میرے بیٹے میرا حکم آگی اس سماوات والارض آسمانوں اور زمین اللہ کی خوش ہوگا کہ میرے انجیاں بھی اسی کے پاس ہیں میرے حکموں کو مان رہے والذین قرآن کے ساتھ جڑ جائیے اور وہ رہو سنہ پکار دیا بھی آیات مدار بنائیے انشاءاللہ اللہ کی آیات یاد فرمائے اولئک هم الفاسقون